بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم. اما بعد، عزیز طلبہ کرام، تخصص کے اسباق میں آج کا ہمارا یہ سبق شرح عقود رسم المفتی کا ہے. اس سے پہلے ہم نے عقود رسم المفتی کے حوالے سے اس کی تعارف میں کئی ساری باتیں پڑھ لی تھیں. امید کرتا ہوں کہ وہ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد بھی ہوں گی اور آپ اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش بھی فرمائیں گے. اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں، لیکن کتاب کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند گزارشات کرتا ہوں کہ یہ ہماری کتاب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو انتہائی آسان طریقے سے اور اس کو انتہائی اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب ایسی ہو کہ اس کا پڑھنا ہمارے لیے شوق اور ذوق کا سبب ہو. ایک سبق کے بعد دوسرا سبق کا ہم انتظار کرتے رہیں، ہم پر یہ بوجھ نہ بنے. تو اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. یہ ہے کہ آپ سبق کے ابتدا سے، اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ کا سبق آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے آلہ سبق. یہ جو آلہ ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے، چاہے وہ موبائل ہے، جو چیز بھی آپ کے پاس، لیکن وہ آپ کے پاس ہو. اور نمبر 3، کاغذ اور قلم یہ آپ کے پاس موجود ہو. جب یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے بھی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جس میں یکسوئی ہو. ماحول اچھا ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو بستر پہ لیٹے لیٹے ایک آپ نے سبق سن لیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس طریقے سے آپ کو پھر سبق یاد نہیں ہو پائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب بھی ہو، آپ کا جو ڈیوائس ہے، لیپ ٹاپ ہو گیا، موبائل ہو گیا، وہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے پاس کاغذ اور قلم ہو، اور آپ ایک اچھے جگہ پر ہوں، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، لیکن جو سبق کی جگہ ہیں تو آپ سبق کی جگہ میں ہوں. انشاءاللہ العزیز پھر آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ بالمشافہ اپنے استاد سے پڑھتے آ رہے ہیں. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایۃ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذي هو الوقاية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس خطبہ میں ہی آپ کو اشارہ کیا ہے، اس کو براءت استحلال کہتے ہیں. براءت الاستحلال آپ مختصر المعانی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ براءت الاستحلال کس چیز کو کہتے ہیں. اس پہ کافی ایک لمبی چوڑی گفتگو وہاں پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. میں آپ کو مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ کتاب کے مقدمے میں ایسی بات لانا جس سے کتاب کے مقصد کی طرف اشارہ ہو. مقدمہ کتاب میں ایسی بات لانا جو مقصد کی طرف اشارہ کرے کہ ہم اس کتاب میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، اس کو براءت الاستحلال کہتے ہیں. علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لایا ہے تو اس میں براءت الاستحلال سے کام لیا ہے. براءت الاستحلال یہ آپ جانتے ہیں کہ براءت الاستحلال کہتے ہیں مقدمہ کتاب میں ایسی بات لانا جو مقصد کی طرف اشارہ کرے. حضرت نے ابتدا کی ہے الحمدللہ، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لائی ہے. یہ بحث آپ نحو امیر سے لے کر ابھی تک پڑھتے آئے رہے ہیں کہ بسم اللہ لائی ہے، الحمدللہ. اس کو ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، ابتدا اضافی ہے، عرفی ہے، حقیقی ہے، وہ وغیرہ ذالک. ان مباحث میں ہم نہیں پڑھنے والے، یہ باتیں گزر چکی ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے لفظ اللہ، لفظ جلالہ. تو اس میں بھی مباحث آپ پڑھ چکے ہیں. بیضاوی کے ابتدا میں یہ بات آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. یہ آیا مشتق ہے یا جامد ہے؟ اگر مشتق ہے تو پھر اس کا اشتقاق کس چیز سے ہوا ہے؟ کلمہ عربیہ ہے، کلمہ سریانیہ ہے. اگر یہ عربی کلمہ ہے اور اس کا اشتقاق بھی ہوا ہے تو کس سے؟ الہ یألہ سے ہوا ہے یا الہ یولہ سے؟ یہ تمام باتیں آپ پڑھ چکے ہیں. بس اس کو اگر آپ نے چاہنا ہے تو آپ انہی کتابوں کی طرف رجوع کر کے
دیکھ لیں, یہاں پہ ہمارا زیادہ وقت ان مباحث میں نہیں لگنا چاہیے. من علینا, من یمن منن, کسی پر احسان کرنا. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں. من علینا, جس نے ہم پر احسان کیا. فی البدایت, ابتدا میں. تو البدایہ اس کے ساتھ اشارہ ہے بدایت المبتدی کی طرف. یہ ہدایہ کا متن ہے. بدایت المبتدی یہ ہدایہ کا متن ہے. علامہ علی بن ابی بکر ابو الحسن برہان الدین فرغانی مرغنانی یا مرغلانی بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ دونوں ان کی کتابیں ہیں, ہدایہ اور بدایہ. سب سے پہلے انہوں نے بدایت المبتدی لکھی اور پھر اس کے اوپر جب اس کی شرح لکھی تو اس کو الہدایہ الی البدایہ کے نام سے موسوم کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا فی البدایت, ابتدا میں, بالہدایہ, ہدایت کا. ہدایت بھی دو معانی میں استعمال ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب ایک اس کا معنی آتا ہے, اور دوسرا آتا ہے اراءۃ الطریق, کسی کو راہ دکھانا. ایصال الی المطلوب کہتے ہیں کسی کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا دینا, اور اراءۃ الطریق کہتے ہیں کسی کو راہ پہنچا دینا. دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سے کسی نے پوچھا بھائی صدر کون سی گاڑی جاتی ہے, صدر کی طرف میں کیسے جا سکتا ہوں. آپ نے اس کو بائک پہ بٹھایا اور اپنے ساتھ لے چلے, صدر پہنچا کر کہا بھائی یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کی جگہ ہے, آپ پہنچ چکے ہیں. اور اراءۃ الطریق یہ ہے کہ آپ نے اس کو راہ دکھائی, بھائی آپ اس گاڑی میں بیٹھیں, ایسی ایسی آپ کے سامنے ایک اسکول آئے گا, اسکول سے آگے جائیں گے, پھر وہاں پہ آپ اسٹاپ پہ اتر جائیں گے, آگے جائیں گے تو یہ صدر ہے. تو یہ اراءۃ الطریق ہے. آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر ایصال الی المطلوب مراد ہے یا اراءۃ الطریق مراد ہے, کیونکہ جو معانی ذکر ہوتے ہیں ان دونوں پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں. تو ان اعتراضات سے بچنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ آپ خود بخود دیکھیں, بھائی خود دیکھیں کہ سیاق و سباق کس چیز پر دلالت کر رہا ہے. اگر سیاق و سباق ایصال الی المطلوب کا ہے تو یہ معنی مراد لیں, اور اگر سیاق و سباق اراءۃ الطریق کا ہے تو وہ معنی مراد لے لیں. بدایہ اور ہدایہ یہ دونوں علامہ علی بن ابی بکر الفرغانی المرغنانی کی شروع کتابیں ہیں. بدایہ متن اور ہدایہ اس کی شرح ہے. وَأَنْقَذَنَا أَنْقَذَ يُنْقِذُ انقاذ, کسی کو بچانا. وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, کسی کو نجات دینا, کسی کو بچا دینا. تو فرماتے ہیں وَأَنْقَذَنَا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہمیں من الضلالۃ, گمراہی سے. بمحض الفیض, یہ اصل میں کہتے ہیں اللبن الخالص الذي لم يخالطه الماء. المحض اللبن الخالص الذي الماء الخالص اللبن الخالص الذي لم يخالطه الماء, یہ وہ پاک اور صاف دودھ اوریجنل جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ وہ اصلی دودھ, وہ خالص دودھ جس میں پانی شامل نہ ہو. یعنی یہاں پر مراد یہ ہوگا بمحض الفیض کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض تھا, اس کی مہربانی تھی کہ اس نے ہمیں گمراہی سے بچایا, اور کسی بھی چیز کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا, اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال وغیرہ نہیں تھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا تو ہمیں گمراہی سے محفوظ کر دیا. اچھا جی, آگے فرماتے ہیں اچھا اس میں بھی بمحض الفیض والعنایہ, اس میں بھی براعت الاستحلال ہے. کیا لفظ ہے؟ الفیض, الفیض اور العنایہ. یہ جو لفظ استعمال کیا ہے فیض, تو اس سے مراد ایک فتاوی ہے جس کو کہتے ہیں فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. یہ شرح ہے فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. یہ علامہ ابن الحمام کے شاگرد ہیں. فیض الکریم, فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. تو ابراہیم ابو الوفا برہان الدین الکرکی رحمہ اللہ, یہ ان کا فتاوی ہے, اور یہ مشرقی اردن میں کرک ایک مقام ہے, وہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں, اس وجہ سے ان کو کرکی کہا جاتا ہے. علامہ ابن حمام کے شاگرد ہیں. 835 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 922 ہجری میں پھر ان کی وفات ہے. علامہ ابن الحمام کے شاگرد ہیں. جب کہیں شامی وغیرہ فتاوی کرکی کا نام استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے یہی مراد ہوتی ہے فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم. عنایہ یہ بھی ہدایہ کی شرح ہے جو کہ فتح القدیر کے حاشیے پر ہے. الگ سے کبھی یہ چھاپ نہیں ہوئی اور نہیں یہ الگ سے بازار میں مل سکتی ہے. اگر یہ آپ کو چاہیے تو فتح القدیر کے حاشیے پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
تو علامہ شامی رحمہ اللہ ان کتابوں کی طرف اشارہ کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے فتویٰ دینا ہے تو یہ کتابیں آپ کی منظور نظر ہونی چاہیے، یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ ایک مفتی بن سکتے ہیں اور اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ والصلاۃ، اور درود و سلام ہو، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو پھر کیا ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کی طرف، عام انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، پرند و چرند کی طرف ہو تو پھر کیا ہوتی ہے، یہ سارے مباحث آپ پڑھ چکے ہیں، ہم ان مباحث میں نہیں پڑھیں گے۔ والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو، علی سیدنا، سید سردار کو کہتے ہیں، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الذی، وہ ذات، هو الوقایہ، وقایہ یہ مصدر ہے، وقایہ کی بچ۔ اب یہاں پر یہ مصدر استعمال ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مصدر کبھی کبھی یہ مبنی للفاعل بھی ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر یہ بھی مبنی للفاعل ہے، مصدر یہ مبنی للفاعل ہوا کرتا ہے، تو یہ جو وقایہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی مبنی للفاعل ہے۔ مراد یہ ہے کہ بچانے والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جو کہ بچانے والے ہیں، من الغوایا، غوایا عین کے فتحہ کے ساتھ، یہ سمع یسمع کا مصدر ہے اور یہ گمراہی کو کہتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو جو پیغام انسانیت دیا، وہ اس کی نسبت سے اور اس کے فضل سے اور اس محنت پر چل کر انسانیت یہ گمراہی سے محفوظ ہو گئی۔ اس سے مراد براءت الاستحلال ہے، چونکہ علامہ شامی رحمہ اللہ براءت الاستحلال سے کام لے رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ۔ متن ہے شرح الوقایہ کی، جو تقریباً گزشتہ سال تک ہمارے وفاق کے نصاب میں شامل تھی، اب وہ اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ماتن یعنی وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ، اس کے مصنف ہیں تاج الشریعہ محمود، اور پھر انہی کے نواسے نے پھر اس کی شرح شرح الوقایہ تصنیف فرمائی۔ من الغوایت، غوایا میں نے آپ کو کہا، اور ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر، جو کہ صاحب الروایہ بھی ہیں اور صاحب الدرایہ بھی ہیں۔ یہ دو اصطلاحات ہیں جو محدثین کے ہاں استعمال ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے روایہ اور ایک کو کہا جاتا ہے الدرایہ۔ روایہ کہتے ہیں کسی کی بات کو نقل کرنا، تو اصحاب الروایہ یہ اس سے اشارہ ہے ان اصحاب کی، ان صحابہ کی طرف جو کہ حدیث کے میدان میں ایک بڑے ستون کا مثال رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور درایا اس سے وہ صحابہ مراد ہیں جن کو حدیث کے ساتھ ساتھ فقاہت بھی حاصل تھی اور وہ ایک پائے درجے کے فقیہ بھی بن گئے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کو روایت کے ساتھ ساتھ درایت کا علم یہ بھی کافی تھا۔ یہاں پر چونکہ اس میں براءت الاستحلال سے کام لیا ہے، تو روایت سے مراد یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے نقل فرمایا ہے مسائل کو، مسائل کے راوی اور مسائل کے ناقلین مراد ہیں اس سے، جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام حسن بن زیاد اور امام ظفر رحمہ اللہ، ان حضرات نے مسائل کو نقل کیا ہے، اور اصحاب الدرایہ اس سے وہ اصحاب اور وہ فقہاء مراد ہیں کہ جن کے پاس اگر کسی مسئلے میں پھر روایت نہ تھی تو انہوں نے اصول کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا ہے، اس سے مراد مجتہدین ہیں۔ یعنی فقہ میں آپ کے پاس دونوں چیزیں آئیں گی، روایات کا بھی علم آپ کو ہونا چاہیے اور درایت بھی ہونی چاہیے۔ روایات کا علم یہ ہے کہ آپ کو مذہب معلوم ہو کہ مذہب میں کیا مسئلہ ہے، فقہاء سے اس مسئلے میں کون سی روایت چلی آ رہی ہے، اور درایت یہ ہے کہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس یہ مسائل پہلے سے نقل کر دیے گئے ہیں تو تب آپ کو معلوم ہو کہ اب اجتہاد کیسا کرنا ہے اور قیاس سے کیسے کام لینا ہے۔ درایہ کہہ کر یہ اس میں اشارہ ہے صلاۃً و سلاماً، ایسی درود اور ایسا سلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ، جس کا کوئی غایہ نہ ہو، جس کے لیے کوئی انتہا نہ ہو۔ یہاں پر یہ نہایہ فرما کر، النہایہ
فی شرح الہدایہ اس کی طرف اشارہ ہے، جو کہ علامہ حسام الدین رحمہ اللہ کی شرح ہے جو انہوں نے ہدایہ پر لکھی ہے۔